کا پیت نہیں جانتا ہوں۔ تو والدہ کی بھاری غلطی ہوئی، اس نے اپنے بیٹے کو دین سے حافظ بنایا ہوتا، عالم بنایا ہوتا تو والدہ کی بڑائی خدمت کرنے کے لیے اس کو پتہ ہوتا، والد کی خدمت کرنے کے لیے اس کو پتہ ہوتا۔ تو قصور تو والدہ کا ہی ہوا، 2 قتل کر دیے والدہ نے۔ کس نے کروا دیے؟ ابلیس، شیطان نے کروا دیا۔ دیکھیں بھائی، شیطان دماغ کے اندر باتیں پاتا ہے، بستر سے لگاتا ہے۔ دیکھیں بھائی، اب میں واقعہ ایک سناتا ہوں، یہ بھی بار کے واقعوں کے ساتھ سنانے کا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے۔ حدیث بیان جب کرتا ہوں نہیں ڈرتا ہوں، اللہ قرآن جب بیان کرتا ہوں نہیں ڈرتا ہوں۔ حدیث اور قرآن صحیح باتیں بتاتا ہے، کیوں ڈروں؟ تو اب دوسرا واقعہ بار کا سناتا ہوں۔ ایک والدہ تھی، وہ اپنے بیٹے کو تربیہ بچپن کے اندر کرتی رہی، اپنے بیٹے کو دین کے اندر بیچتی رہی، دین عالم بنانے کے لیے بیچتی رہی، حافظ بنانے کے لیے بیچتی رہی۔ گھر کے اندر والدہ نے بیٹے کا عقیدہ یہ بنایا تھا، الماری اس کے گھر بنی ہوئی تھی، اس کے اندر کھانا رکھ دیتی تھی، اور جب بیٹا کھانا کھانے کے لیے آتا تھا تو بیٹے کو بتاتی تھی کھانا تب ملتا ہے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھتی ہے، تب کھانا ملتا ہے۔ وہ 2 رکعت نفل صلاتے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، صلاۃ حاجت پڑھنے پیتے ہیں، تب کھانا ملتا ہے، اللہ پاک تب کھانا کھلاتا ہے۔ تو اس کا عقیدہ بنایا اپنی والدہ نے، والدہ اس کو بیچ دیتی تھی۔ والدہ جب ایک دن کسی گھر کے اندر مہمانی کے لیے گئی تو بیٹا پیچھے آ گیا، بیٹے نے 2 رکعت نماز ادا کی، نفل ادا کیے، ٹھیک ہے، جو معمول والدہ نے بنایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی،
کیے، الماری کا منہ دروازہ کھول دیا، دروازہ جب کھول دیا تو دروازہ کھولنے کے بعد اس نے کھانا لے لیا، پانی بھی لے لیا، بیٹھ گیا نیچے، کھانا اس نے کھا لیا، پانی بھی پی لیا۔ اب الماری کے اندر اس نے بچا ہوا کھانا بھی رکھ دیا، کھانا بھی رکھ دیا اور پانی بھی رکھ دیا بچا ہوا۔ والدہ جہاں کسی کے گھر گئی تھی، دوڑے لگانی لگ پڑی، گرمی کی موسم تھی، پسینہ ٹوٹ رہا تھا، پردے کے اندر تھی، پردے کے اندر تھی، تو اس نے دوڑے لگائی، ریتوں کے پہاڑوں کے اندر دوڑے لگائی، دوڑے لگانے کے بعد اپنے گھر کے اندر تشریف لائی۔ بیٹا کھانا کھا کر نکل رہا تھا گھروں، تو والدہ اس لیے دوڑے لگاتی تھی، میں بیٹے سے پہلے پہنچا ہوں، الماری کے اندر کھانا رکھ دوں، لیکن یہ پہنچ نہ سکی۔ تو بھائی والدہ نے بیٹے سے پوچھا، گھبری ہوئی تھی، پوچھا بیٹا کیوں واپس ہو رہے ہو؟ امی جان میں نے کھانا کھا لیا، اب جاتا ہوں۔ ہو بھائی بیٹا گھر سے نکل گیا، والدہ نے الماری کا دروازہ کھولا، کھانا بچا ہوا پڑا ہے، کھانا بچا ہوا پڑا ہے، اور والدہ وضو کے اندر تھی، والدہ 2 رکعت شکرانہ پڑھنے لگ پڑی۔ یا عالمین کے مسلمانوں، اللہ پاک تو نے ہمارے اوپر ہمارے اوپر رحم کیا، تمہارا شکر ہے اللہ۔ اس کا بیٹے کا نام کیا تھا؟ شیخ عبدالجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالجیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے اس کو ولی بنایا۔ تو بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا تھا، ریڈیو کے اوپر بول پڑا۔ تو بھائی بیٹوں کو والدہ کا کام ایسا کرنا ہوتا تھا تو اللہ اس وارثہ سے کبھی بھی قتل نہ کراتا۔ جو قتل کرنے والا ہوتا ہے جہنمی ہوتا ہے۔ میں اگر کسی کو قتل کروں گا جہنم کے اندر جاؤں گا۔ جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ مومن کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ مومن کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔
مومن مومن سے ساتھ جھگڑا کرے گا تو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے گا۔ مومن مومن کو قتل نہیں کرتا، جو قتل کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اگر میں قتل کروں گا میں جہنم کے اندر جاؤں گا۔ ہمارا نام ہے سلیم، حضروں کے رہنے والا ہوں۔ ہمارا ضلع اٹک ہے۔ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، آپ نے استاد سے پڑھا ہے، دین میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، آپ نے استاد سے پڑھا ہے۔ دین پڑھنے کے بغیر نہیں آتا۔ تو بھائی میں اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا تھا، یہ بار کی باتیں میں نے کر دی ہیں۔ ہو بھائی یہ بھی میں نے دعوت کے لیے باتیں کی ہیں، تمہیں اور تم کے لیے باتیں کی۔ ہمارے 3 بیٹے تھے، میں نے ان کو عالم نہ بنا سکا، ہم سے وقت چھوٹ گیا، لیکن ان کو تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیجتا رہا۔ خود بھی میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا رہا۔ پرانے زمانے کے اندر، آج سے 50 سال پہلے میں جاتا رہا، اب 2 چرپائی کے اوپر ہوں۔ ہو بھائی اس زمانے کے اندر دعوت کے ساتھ جاتا رہا۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نیچا تڑ ختم ہوا تھا، اس کو اٹھا کر آنتے تھے، سٹیج کے اوپر بٹھاتے تھے، وہ بیان نہیں کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ جوشیلا بیان فرماتے تھے۔ حضرت جی بیان فرماتے تھے، حاجی عبد الوہاب بیان فرماتے تھے۔ تبلیغ کا کام شروع مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ان کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ان کے بعد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی نصاب لکھتے رہے، فضائل صدقات لکھتے رہے، کتابیں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے نصاب بنا دیا، 6 نمبر بنا دیے۔ بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹے کے ساتھ درگزر کرنی ہے، شفقت کرنی ہے۔ 2 اکرام مسلمان کا اکرام کرنا ہے۔ 3 دعوت دینی ہے اللہ کے دین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی۔ اللہ کے حکموں کی دعوت دینی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلنے کی دعوت دینی ہے۔ 2
1 2 3 4 4 بن گیا ہے. 5 5واں نماز کی دعوت دینی ہے. 6 5 برائی کے کاموں سے منع فرمانا ہے، نیکی کے حکم کا فرمانا ہے. 6 اگر بھول گیا تو بلڈ پریشر کے اندر ہو، مجھے معاف کر دینا، بھول گیا، میں نے وقت لگایا. اب بھائی میں اپنے استاد سے پڑھتا رہا، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، میں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے. اس کے اندر ترجمہ بھی میں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے. ہمارا استاد عالم تھا، بڑا، ایئر فورس کے اندر ملازمت کرتا رہا. اس نے ایئر فورس کے اندر ملازمت چھوڑ دی، امیر تھا. چھوڑ دی ہے، اور چھوڑنے کے بعد وہ مہد پڑھاتا رہا. حضروں جامع مسجد کے اندر مہد پڑھاتا رہا، گھر سے کھاتا رہا، گھر سے پیتا رہا. امیر تھا، مہاجروں والی مسجد کے اندر پڑھاتا رہا. میں نے اس سے پڑھا ہے. بھائی جاہل نہیں ہوں الحمدللہ. چند باتیں میں نے نہیں سیکھی، قرآن سے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا. حدیث کی باتیں بھی میں نے سیکھ لی ہے. تمام ہم نے پڑھائی کی ہے انشاءاللہ. نعرے کھوکھلے نہیں لگاتا ہوں، کھوکھلے نعرے نہیں لگاتا ہوں. جو دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، جو راکاری کی عبادت کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی. جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے قبول نہیں ہوتی. جو پیسے لے کر عبادت کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی. خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ دنیا کے اوپر لکھ پڑھے، کمائی کے اوپر لکھ پڑھے، 2700 حفظ کرنے کا لے رہا ہے. عالم بنانے کا 3 ہزار روپیہ لے رہا ہے. کیسا ان سے کوئی عالم بنائے گا؟ کیسا کوئی ان سے حافظ بنائے گا؟ مزدور چوک کے اندر جاتا ہے، ٹوکری کا کام کرنے والا کھڑا ہوتا ہے. غربت نے دنیا کو اتنا گھیر لیا، کس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکانات بنائے؟ کھڑا ہو کر 800 روپے اگر کام مل جائے تو کام کی اجرت 800 ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے. جو 2700 روپے دے سکے گا
3,000 روپے عالم بنانے کا دے سکے گا؟ یہ کیا کچھ تم نے بنا دیا؟ ہو بھائی تمہیں سلیم بتاتا ہے، سلیم کی مخالفت کرنے والوں، اللہ تمہارے ساتھ سمجھے گا۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ سمجھے گا، مخالفت کرنے والوں، دوسرے کے حق دبا رہے ہو، اللہ پاک تمہارے ساتھ سمجھے گا۔ دوسرے کا حق کھا رہے ہو، تمہارے ساتھ اللہ سمجھے گا۔ سلیم نے نہ کسی کا حق کھایا ہے، نہ کسی کو کھانے دیا ہے، الحمدللہ۔ سلیم کا جو حق چھینتا تھا اس کے ساتھ اس سے گروان کے اوپر پکڑ کر لیتا تھا۔ ہمارا حق آپ نے کیوں لیا ہے؟ او بھائی ہماری باتیں کھول کر سنو، دنیا کے اوپر سے تم اپنی بڑائی بڑھا لو گے، دنیا کے اوپر بڑائی بنا لو گے، اللہ کے پاس جب پیش ہوگے ذرا ذرا کا حساب تجھ سے اللہ ہمارا لے گا۔ مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرا ذرا کا حساب اللہ لے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تمہارے اوپر جب موت آئے گی تب قیامت کے دن اللہ پاک تجھ سے ذرا ذرا کا حساب لے گا۔ وہاں کا کیا کریں گے؟ ہو بھائی چندہ لو، عشر لو، زکوٰۃ لو، خیرات لو، بچوں کو مفت تعلیم دو۔ ایسے مدرسے بھی ہیں جو مفت تعلیم دیتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، خیرات لیتے ہیں، عشر لیتے ہیں۔ حافظ بناتے، عالم بناتے ہیں، ایسے مدرسے بھی ہیں۔ نیٹ کے اوپر پڑھاتے ہیں، مولوی حافظ حفظ کراتے ہیں، کتنے کتنے پیسے لیتے ہیں نیٹ کے اوپر۔ کیا کچھ تم نے بنا دیا؟ کیا کچھ نیٹ کے اوپر پڑھائیں، حافظ بنائیں۔ عالم کب بن سکتا ہے نیٹ کے اوپر؟ عالم بننا کوئی معمولی بات ہے؟ پہلے زمانے کے اندر 14 سال لگائے جاتے تھے، اب 7-8 سال لگائے جاتے ہیں۔ معمولی باتیں ہیں عالم بنانا۔ مخلوق کو آپ نے الو بنا دیا نیٹ کے اوپر۔ قتل کرنے والی بڑھیا جہنم کے اندر جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل مومن کو کرے گا تو بیٹا تھا اس کا مومن ہی ہوگا نا، بہو تو اس کی مومن ہی ہوگی نا۔ مومن کو قتل کرنا حرام ہے۔
مومن مومن کا بھائی ہوگا، تو بڑھیائی کا قصور ہوا۔ ہو بھائی میں اپنے موضوع کے اوپر جاتا ہوں، پرچی ہمارے پاس ہوتی نہیں، پرچی میں رکھتا نہیں ہوں، بھاگ جاتا ہوں اپنے موضوع سے۔ موضوع کیا چل رہا تھا، اب کس پاسے آ پڑا، دیکھیں کس پاسے آ پڑا۔ یہ اپنے گھر کے اندر ہوں، کعبہ میں انہوں نے پہن دیا، گھر والے نے پہن دیا، بیچ دی، ہمارے پاس رکھ دیا، ہمارے پیچھے دروازہ مار دیا، دروازے کے اندر ہمیں ڈھک دیا۔ پہلے میں پانی میں بٹھل کے اندر پیتا تھا، پرانے زمانے کا سادگی کا بٹھل پیتا، سادگی کے اندر پیتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن۔ اب اس نے، ہماری بیوی نے ہمارے ساتھ لیڑ پار کر مجھے گلاس دے دیا۔ یورپ کے اندر رہ کر آئی ہے، اس نے مجھے یہ یورپ کی پیالی دے دی ہے، میں تو اس بٹھل کے اندر پانی پیتا رہا، دیکھیں۔ واہ جی واہ۔ یورپ کے اندر رہ کر آئی ہے، میں بھی یورپ کے اندر رہا ہوں الحمدللہ۔ میں تو کھیتوں کے اندر کھرپا چلاتا رہا، کھیتوں کے اندر کھرپا چلاتا رہا، محنت کرتا رہا ساری زندگی۔ ہمارا والد تھا، وہ چرپائی کے اوپر پڑا ہوا تھا، ایک دور پہ اپنے والد کے اپنے والد کے سراندو کے نیچے رکھتا رہا۔ 100 روپیہ تولہ تھا، 1010 تولے کے پیسے والد کی سراندو کے نیچے رکھ دیتا تھا۔ اسپتال کے اندر 6 مہینے کھڑ کے داخل کرتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، اپنی محنت مشقت کرتا رہا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو عالم نہ بنا سکا، ایک بیٹے کو میں نے وقف کیا، اس نے 4 سپارے یاد کیے اور 4 سپارے کے اندر کو چھوڑ دیا، اب روزی کے تکے کھا رہا ہے وہ بھی۔
اگر آگے عالم بن جاتا تو زندگی آسان ہو جاتی۔ دیکھے بھائی، اب دنیا کے اندر کیا بن گیا۔ اب بھائی میں نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ او بھائی، بیان کچھ اور کرنا تھا لیکن یہاں بھاگ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف رکھی ہوئی تھی۔ دو نوجوان آ گئے، ریتوں کے پہاڑوں کے اوپر چڑھتے رہے، نیچے آتے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، پردہ نہیں تھا بھائی، پردہ نہیں تھا اس زمانے کے اندر۔ بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، سارا چاچے کی لڑکی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو بتایا ایسے مہمان آدمی آ رہا ہے، میں نے ایسے آدمی نوجوان ابھی تک میں نے نہیں دیکھے۔ جب مہمان پاس پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے چرپائی کے اوپر بٹھا دیے، سارا کو بتایا ہمارے آگے بچھڑا لاؤ۔ سارا نے بچھڑا لا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تب حلال بنتا ہے۔ ذبح کیا، ذبح کر کے تیار کر کے کھال اتار کر سارا کے حوالے کر دی۔ سارا نے بھون کر، بیوی نے بھون کر بچھڑے کا گوشت سامنے دسترخوان کے آگے رکھ دیا۔ وہ مہمان کھاتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بر دیکھ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام آہیں پڑھنے لگے، آہیں پڑھنے لگے، یہ تو ہمارے دشمن آ گئے ہیں۔ دشمن اس زمانے کی رواج تھی، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس گھر کا کھانا کھا لیا اگر تو مجھے اس کے ساتھ جھگڑا میں نہیں کر سکوں گا۔ یہ ان کا عقیدہ بنا ہوا تھا لوگوں کا۔ اب تو کھانا بھی کھاتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں، منافق بن گیا ہے۔ بغض رکھنے والا جہنم کے اندر جائے گا، مومن کے ساتھ بغض رکھنے والا۔
دکھلاوے کی عبادت کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ راکاری کی عبادت کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو سارا نے اب وہ مہمان بھر دیکھنے لگے، ابراہیم علیہ السلام آہیں پڑھنے لگے۔ اب انہوں نے جواب دیا، جو تو سمجھ رہا ہمیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ملائکے ہیں، فرشتے ہیں، وہ پلمان سو اگر مجھے پہلے بتا دینا تو میں اپنا بچڑا تو ضائع نہ کرنا، بچڑا ضائع نہ کرنا۔ ہمیں تو اللہ پاک نے فرمایا، او بھائی اس کو میں دان لگائے تھے، یہ اٹھائے گئے، زخموں سے چور ہوا، یہ روکنے والے نہ رہے، تو روز دعاتا ہوں، اب دعاؤں گا تب دوبارہ استعمال کروں گا۔ او بھائی، فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں اللہ پاک نے تمہارے پاس بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دو، تم کو ہم بیٹا دیں گے۔ آگے ہم نے جانا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر کے، ہم نے جانا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر کے دکھانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا، دیکھے ان کو چھوڑ دو، نہیں، اللہ کا اٹل اب فیصلہ ہوا، ہم اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ پاک نے فرما دیا جائیں ان کی قوم کو تباہ کر دو۔ او بھائی، ان کی قوم فحشیات کے کاموں کے اوپر لگ پڑی، فحشیات، داڑھی منانے لگ پڑی، کھودے بڑھنے لگ پڑے، فحشیات کے کام کرنے لگ پڑے، ایسے کام گندے کرنے لگ پڑے۔ اس سے پہلے کئی امتیں آتی رہیں، ایسے کام انہوں نے نہ کیے، انہوں نے ایسے کام کر کے دکھائے، فحشیات کے کام ایسے کر کے دکھائے۔ اللہ پاک نے لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سمجھاتے رہے، اللہ کے نبی وہ بھی تھے، سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی باتیں نہ مانی، گمراہی کے کام کرتے رہے، وہ بھائی فحشیات کے کام کرتے رہے، داڑھی کی رواج وہاں مل گئی۔ او بھائی، مٹھ پوری داڑھی ہو، مٹھ جو ہے پوری ہو،
مجھ سے کچھ زیادہ ہو بھائی، زیادہ ہو، اگر اتنی رکھتے ہیں گناہ نہیں ہے۔ داڑھی کو کٹانا حرام ہے، داڑھی کی بے ادبی ہے، داڑھی کے ساتھ انسان کی خوبصورتی آتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ داڑھی منانے کی سزا ملے گی تمہیں ضرور، داڑھی منانا چھوڑ دو۔ تمام نبیوں کی داڑھی تھی، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ کیسے مبتلا ہوئے؟ داڑھی منانے کی رواج وہیں پیدا ہوئی، ان سے ابھی تک چل رہی۔ داڑھی کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ داڑھی صحابہ کرام نے اتنی ہوتی تھی، جب سواری کے اوپر بیٹھتے تھے اکھیوں کے اندر آتی تھی، وہ اپنی پگڑی مبارک کے اندر باندھ دیتے تھے۔ پگڑی تمام ہوتی تھی پہلے زمانے کے اندر، سر ننگا نہیں ہوتا تھا۔ او بھائی، اب تو سر ننگا نماز پڑھی جاتی ہے، نماز تو بھائی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن فضیلت اتنی نہیں ہوتی جو پگڑی کے ساتھ فضیلت ہوتی ہے، امامت کے ساتھ فضیلت ہوتی ہے، اتنا ثواب نہیں ہوتا۔ ٹوپی جو ہے، ٹوپی، اس کا بھی ثواب اتنا نہیں ہوتا جو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، پٹکے کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو بھائی، لوط علیہ السلام کی قوم کو فرشتوں نے زمین سے اٹھایا، آسمان تک پہنچایا، واپس کر کے پٹھا گرایا، پتھروں کی بارش اللہ برساتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہیں میں چھوڑتا ہوں، آگے مکمل نہیں کرتا ہوں، پھر اللہ نے چاہا تو کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی اور صحت دی تو میں کر دوں گا، کیا پتہ ہے، مجھے تو دل کے دورے پڑتے ہیں، تھوڑی دیر سرتی کے اندر ہوتا ہوں، تھوڑی دیر بےسرت ہو جاتا ہوں۔ او بھائی، اب بھائی تورات لگائی گئی، زبور لگائی گئی، داؤد علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی، وہ بھی پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی پڑھتے رہے، لا
इलाहा इल्लल्लाह, साथ अपनी रिसालत लगाते रहे। आदम अलैहिस्सलाम भी पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ते रहे, साथ अपनी रिसालत लगाते रहे। हो भाई शीशा अलैहिस्सलाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, साथ अपनी रिसालत लगाते रहे। इदरीस अलैहिस्सलाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ अपनी रिसालत लगाते रहे। नूह अलैहिस्सलाम भी पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ अपनी रिसालत फरमाते रहे, पत्थर खाते रहे। हो भाई हक अपना अपने वक्तों के अंदर अदा फरमाते रहे, मारे पर खाते रहे। आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पाक उनके ऊपर भी तौरात उतार दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह पाक ने सहीफे उतार दिए। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह पाक ने उतार दी। आगे ईसा अलैहिस्सलाम आ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ते रहे, साथ अपनी रिसालत लगाते रहे। हो भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम सहीफों के ऊपर दावत देते रहे, और नबी भी सहीफों के ऊपर दावत देते रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़बूर के मुताबिक दावत देते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के मुताबिक दावत देते रहे। हो भाई मूसा अलैहिस्सलाम के भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को दाढ़ी से पकड़ा, चंडे लगाए, दाढ़ी वहाँ मुठ साबित हुई। मुठ से वध स्वाब है, गुनाह नहीं है, साम सकते हो तो मुठ से काम कर, दाढ़ी रखना ये दाढ़ी की बेअदबी है। आगे भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी दावत दी ला इलाहा इल्लल्लाह, और अपनी इंजील की दावत दी।
آگے بھائی اپنے موضوع کے اوپر جاتا ہوں. کتنا بھاگ گیا. پرچیوں کا فائدہ ہوتا ہے، بھاگتا نہیں انسان. پرچی ہمارے پاس نہیں ہوتی، بھاگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دی. پہلے شارٹنگ بیان ہے، ٹوٹے ہیں، مکمل بیان نہیں ہے کوئی بھی. بیان بڑا بن جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے سننے والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی، اب میں اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھوڑا جا ٹوٹا بیان کر کے سناتا ہوں. آگے اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں. جو میں نے آج موضوع بیان کرنا تھا بھاگ گیا. بسم اللہ. سبز کا بات الحمدللہ. معدے کا مریض ہوں. کیا کچھ ہمارا بن گیا، سوکھ گیا. یہ پاؤں زمین کے اوپر نہیں لگتا. او بھائی افسوس کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. چھاتی کے اندر بلغم نہیں ہے، ایک اللہ کا فضل ہے. دماغ کے اندر بھی تکلیف ہے. ہمیں ایک بھائی ہمارا تھا 3 سال کا، والد سے رہ گیا تھا. 3 سال کا والد سے رہ گیا تھا. اس نے بے قصور ہمارا نہیں تھا، بے قصور. میں نے اس کو ایک بات اس کے ساتھ کی. ہمارے بھائی، تمہاری بیٹی کی میں تربیہ کرتا رہا، لیکن یہ بات نہ آئی. یہی بات کی اور کچھ بات نہ کی. اللہ ہمارا حاضر ہے، گواہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. دو گواہ بھی موجود ہیں. تمہاری بیٹی کی میں تربیہ کرتا رہوں، تمہاری بیٹی باز نہ آئی. اس نے ہمیں بیلچا مار دیا. بیلچا مارا ہے. اپنی بیٹی کی تربیہ کرو. وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا. مہمان کو میں کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں. یہ نبیوں کی سنت ہوتی ہے.
مہمان کے ساتھ بے ادبی نہیں کرتا ہوں، ادب ادب۔ ہمارے بھائی 3 سال کا رہا تھا، میں نے پہلے اس کو حافظ بنانا شروع کیا تھا، اس نے چھوڑ دیا تھا، نہ بنا۔ پھر انگلش تعلیم پڑھتا رہا، 8ویں جماعت کے اندر فیل ہوا، اس نے چھوڑ دیا۔ اس کو میں نے کمرے کے اندر نوکر کروایا تھا، ایک دن اس نے ڈپٹی دی تھی، چھوڑ کر آ گیا۔ تو اس نے مجھے اپنا بڑا کرنے کا، والد سے رہ گیا 3 سال کا، بڑا کرنے کا اجر دیا۔ وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا، پلیت ہاتھوں سے اس نے یہ کتاب پکڑ لی، پلیت ہاتھوں سے ابلیس نے کتاب پکڑ لی، پلیت ہاتھوں سے، پلیت ہاتھوں سے پکڑ لی، یہ کتاب پکڑ لی ہے۔ جب اس نے پکڑ کر ہمارے سر کے اوپر رکھ دی، وہ مجھے بتانے لگا، ہماری تھی، انہیں تجھے بیلچہ مارا ہے؟ میں نے بتایا ہاں تمہاری تھی، بیلچہ مارا ہے، میں اللہ کو گواہ آ کر بتاتا ہوں مارا ہے۔ ہمارے پاس بیٹھا ہوا وہ جہنمی بیٹھا ہوا، جہنمی بیٹھا ہوا، اس کی شکل اللہ دنیا کے اوپر خراب کر کے دکھائے گا۔ بیٹھا ہمارے پاس، ہمیں مکے مارنے لگا، مکے سرے کے اندر۔ پہلے خون ہمارا جاری ہوا تھا، اب اس نے مجھے مکے مارنے شروع کیے، مکے مارنے شروع کی، مکے مارتا رہا۔ ہمیں بیوی چھڑاتی رہی، بیوی ہماری اس کو 2 چھتر لگائے، بتایا گھر والے چھڑاتے رہے، ملا ہمارا اکٹھا ہوا۔ اس جہنمی نے مجھے سر کے اندر اتنی چوٹیں لگائی، ابھی بھی ایکس رے میرے کو موجود ہے سر کے چوٹے کے۔ میں نے اس کے اوپر دعویٰ کیا، جب دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد اگر میں، ایک ہمارا دوسرا بھائی تھا یورپ کے اندر رہنے والا، اس نے مجھے فون کر دیا، بھائی اس کو معاف کر دو۔ وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا، میں نے اس بھائی کی بات مان لی۔ چاچا زاد بھائی تھا، تو بھائی تھا نا، اس کی بات میں نے مان لی۔ جب میں نے بات مان لی تو اس کو میں نے سین کر دیا، تھانے کے اندر سین کر دیا۔ اس نے اس کو چھڑا دیا۔ اب ہمارے ساتھ اس بھائی نے کیا کیا، ہمارے بیٹے کو پیچھے میں ہمارے لگا دیا۔ ہمارے بیٹے کو پیچھے لگا دیا، ہمارا بیٹا پیچھے لگ گیا۔ اس نے یہ کیا کیا، اس نے بیٹے کے ساتھ میں درگزر کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹے کے اوپر کنٹرول کرتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا۔ بیٹا اب
ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو اس کے بعد اس نے بیٹے کو، میں نے سین کر دیے تھے راضی نامے کے، اس نے بیٹے کے اوپر شرط لگائی، یہ دیکھیں ہمارے پاس بڑا بھائی آئے تب میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ بیٹے نے